اگلی سورت کا نام ہے سورۃ النمل. آپ ذرا اس کا دعویٰ لکھ لیں. عالم الغیب اور متصرف صرف اللہ. ذرا برق پیچھے اٹھائیں سارے ساتھی. سورۃ الفرقان کا دعویٰ کیا تھا؟ جلدی کریں مولانا، میں انتظار نہیں کروں گا. سورۃ الفرقان کا دعویٰ کیا تھا؟ یاد تو ہے نہیں نا آپ کو؟ نفی شرک فل برکت دینے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اس صورت میں کون سے دلائل تھے اس دعوے پر؟ عقلی دلائل. اگلی صورت کا نام کیا ہے جی؟ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ سورۃ الفرقان کے آگے سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء میں اس دعوے پر کون سے دلائل تھے؟ بھئی میں صرف یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا، باقی انبیاء نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا. برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے. میری طرف دیکھیں، سورۃ النمل کے اندر اس دعوے کی علتیں بیان کی ہیں. برکت دینے والا اللہ کیوں ہے؟ کیوں؟ یہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے. اس پر 4 قصے اللہ نے بیان کیے. میری انگلیوں کو دیکھنا، نیچے نہیں لکھا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سانپ مجھے نقصان نہیں دے سکے گا. معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے. نمبر 2، سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی پتہ نہیں تھا حدود کہاں گیا. سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے. آگے سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. اس پر 2 قصے اللہ نے بیان کیے. ایک قصہ بیان کیا حضرت لوط علیہ السلام کا، ایک قصہ بیان کیا حضرت صالح علیہ السلام کا. دیکھیں ذرا، آئے تھوڑا آگے آئے. یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. صالح علیہ السلام نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، برکات دہندہ سمجھ کر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. قوم نے نہ مانا، میں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو میں نے بچا لیا. تو سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. اگلا قصہ حضرت لوط علیہ السلام. لوطًا اذ قال لقومہ، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا. قوم نے نہ مانا، میں نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا. لوط علیہ السلام ان کے متعلقین کو بچا لیا. تو سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ. اس صورت کے اندر اس دعوے کی علت بیان کی گئی ہے. مجھے لفظ سنائیں. اس صورت میں اس دعوے کی علت بیان کی گئی ہے، وجہ بیان کی گئی ہے. کون سے دعوے کی؟ کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے. اس کی اور کون سی علت؟ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ. سب کچھ جاننے والا صرف اللہ. اس پر کتنے قصے ہیں؟ 2. موسیٰ علیہ السلام کا 1، سلیمان علیہ السلام کا 2. سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. صالح علیہ السلام کا قصہ 1، لوط علیہ السلام کا قصہ 2. موٹی سی بات ہے. سورت کا دعویٰ آپ نے کیا لکھا جی؟ عالم الغیب اور متصرف. حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استادوں کا جملہ بھی ذہن میں ہوگا، ہما کن اور ہما دان. سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا. اب میں سورت کا اسمی ربط عرض کرتا ہوں. پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الشعراء، تو ربط عرض کیا تھا یہ کوئی شعراء کا کلام نہیں. سورۃ النمل میں فرمایا اس بارے میں نمل کا بیان بھی سن لو. اس بارے میں نمل کا بیان بھی یہ اس میں ایک دن اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، کٹھا آپ کو 114 صورتوں کا اسمی رب سناؤں گا، پھر لطف آئے گا. مانوی رب تو میں نے عرض کر دیا آپ کو، علت بیان کی گئی ہے. اور اب سورت کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. سورت کا خلاصہ یہ ہے، 4 قصے ہیں.
دو قصوں کا تعلق ہے عالم الغیب صرف اللہ، دو قصوں کا تعلق ہے سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، پھر 5 طریقے آئیں گے دلیل عقلی اعترافی کے، اور مسئلہ الہ بڑے عجیب انداز میں بیان کیا گیا ہے، باقی باتیں ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو لکھواتا ہوں گا۔ اب سورت کے امتیازات تو میں نے بہت سارے لکھے ہیں، چیونٹی والا قصہ اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کے اندر ہے اور پوری قرآن کی کسی سورت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے قریب میں اللہ ایک جانور نکالوں گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ اس پر میں اختلاف بھی عرض کروں گا، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، یہ مضمون اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ اس صورت میں اور پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، باقی باتیں بہت ساری ہیں۔ اب ذرا غور کریں، ایک نئی بات یہاں آ رہی ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین کے بارے میں مجھے بتائیں، یہ محکمات میں سے ہے یا متشابہات میں سے؟ متشابہات۔ متشابہات کی پہلی قسم ہے یا دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ۔ آپ ذرا آیتوں کو دیکھیں، نظر نیچی کریں، قلم ہاتھ میں رکھیں، لفظ میرے سنیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ایک تو یہ ہے تمہید ما ترغیب، اللہ شوق دلا رہا ہے، تمہید باندھی جا رہی ہے، جیسے خطبہ ابتدائی تقریر میں الفاظ کہا کرتے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب کی، ایسی کتاب مبین جو خود بھی واضح ہے اور مسئلے کو واضح کرنے والی ہے۔ اب آیات القرآن و کتاب مبین پر ایک جملہ لکھنا ہے، یہ جو واو کھڑی ہے نا درمیان میں، و کتاب، عطف ہے صفت کا صفت پر، عطف ہے کیا جملہ عرض کیا آپ کو، علماء بتائیں؟ عطف ہے صفت کا صفت پر۔ کیوں؟ قرآن اور کتاب ایک ہی چیز کی صفتیں ہیں نا، یہ جو میرے سامنے کھلا ہوا ہے کتاب بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی ہے، ایک ہی چیز کی دونوں صفتیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ عطف ہے صفت کا صفت پر۔ اب جو عجیب بات آپ کو لکھوانی ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی، اب ذرا غور کریں، کتاب کے نیچے لکھ لیں، کتاب کے نیچے بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن کے نیچے نہیں، کتاب ان کے نیچے، جنس مراد تمام کتب سابقہ۔ ایک بات تو میں نے آپ کو لکھوا دی ہے کہ یہ عطف ہے صفت کا صفت پر۔ دوسری توجیہ سنیں، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے تمام کتب سابقہ۔ آپ نے آگے الفاظ لکھے، تمام کتب سابقہ، حاشیے پر جملہ لکھیں، بقول حضرت سے مراد میاں صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آیات القرآن میں اشارہ ہے کہ اس میں بعض مضامین ایسے ہوں گے جو کتب سابقہ میں نہیں تھے۔ اور کتاب مبین میں اشارہ ہے ان مضامین کی طرف جو کتب سابقہ میں تھے۔ اب میں معنی کرتا ہوں، توسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین
تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب کی، ایسی کتاب جو واضح ہے یا مسئلے کو واضح کرنے والی ہے، دونوں ایک ہی چیز کی صفتیں ہیں، اس لیے عطف ہے صفت کا صفت پر۔ یا دوسرا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کی بات، وہ فرماتے ہیں کتاب جنس ہے، اس سے مراد ایک کتاب نہیں تمام کتب سابقہ۔ جب کتاب سے آپ تمام کتب سابقہ مراد لیں گے تو پھر آیات القرآن سے مراد ہوگا وہ مضامین جو کتب سابقہ میں نہیں تھے، صرف قرآن میں ہیں، اور کتاب مبین پچھلی کتابیں، تو اس سے مراد وہ مضامین جو کتب سابقہ میں تھے۔ ہدی و بشریٰ، سبحان اللہ، ہونا یہ آیات القرآن سے حال ہے نبیو ہدن، درحالے کے رہنما ہے، ہادین کے بجائے ہدن ذکر کیا، یہ مبالغہ ہے، درحالے کے رہنما ہے، اس پر لکھے علمن، علم کے لحاظ سے رہنما ہے۔ یا تو ہدن آیات القرآن سے حال ہے، اور یا تلکا کے لیے خبر بعد خبر ہے، یا تلکا کے لیے خبر اور یہ دوسری خبر ہے۔ آیات القرآن یہ ایک خبر تلکا کی، اور ہدن یہ دوسری خبر۔ وبشریٰ، بشریٰ کو لکھے عملاً، اور خوشخبری ہے للمومنین، مومنوں کے لیے، مومنین کے لیے لکھے مستفیدین، شاگرد دو قسم، محرومین خالی آئے خالی گئے، مستفیدین فائدہ اٹھانے والے، جو ایماندار ہیں فائدہ اٹھانے والے، ان کے لیے خوشخبری ہے، جو عمل کریں گے ان کو جنت کی خوشخبریاں قرآن سنائے گا۔ الذین، یہ مومنین کی صفات آ گئی۔ صفت نمبر 1، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز، بدنی عبادت، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، دوسری صفت، اور دیتے ہیں زکوٰۃ۔ واہ جی واہ، یہ تو مکی صورت ہے، مکہ میں زکوٰۃ کہاں سے آ گئی؟ مال والی زکوٰۃ مراد نہیں، زکوٰۃ النفس مراد ہے۔ لا الہ الا اللہ، سورۃ المومنون میں ہم نے بات کی تھی، آپ کو یاد نہیں ہے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ یؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اوپر لکھ لیں زکوٰۃ النفس، یعنی لا الہ الا اللہ۔ ابن عباس، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، نمبر 3 صفت، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں۔ معاد کا بیان، پہلے اعمال کا ذکر تھا، بالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے نیچے اصلاح عقائد، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، زجر ما تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، زینا لہم اعمالہم، صبر دنیاوی، ایمان نہیں ہے، ایمان نہ ہونے کا نتیجہ صبر دنیاوی، عدم ایمان، خوبصورت کر دی ہم نے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اعمال پر بد لکھے برے لکھے آپ کی مرضی، ہم نے ان کے لیے برے اعمال خوبصورت کر دکھائے، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، فَهُمْ يَعْمَهُونَ، ثمرۃ دین، برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، بس وہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ 3 لفظ عرض پہلے بھی کیے تھے، اب بھی کرتا ہوں، یون آنکھوں کا اندھا، دل کا اندھا، اکمہ مادر ذات اندھا، جو پیدا ہوا ہو والدہ کے پیٹ سے اور نابینا ہو، اکمہ۔ اب یہاں مہون، وہ دل کے اندھے بن رہے ہیں، عقل کے اندھے بن رہے ہیں، جو بھی معنی کرے، دل کے اندھے، عقل کے اندھے، نہ اعمال صحیح نہ عقیدہ صحیح، اولئک الذین، اس کے لیے ثمرہ برزخی، برزخ کا نتیجہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے برا عذاب ہوگا، نیچے لکھے برزخ میں، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، ثمرہ اخروی، اور وہ آخرت میں هم الاخسرون، وہی بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اکثرون کے نیچے ابدی ہلاکت، ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ من لدن حکیم علیم، تسلی ما ترغیب، آپ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، مشرکین ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، آپ ہم نہ کریں، آپ کو تو قرآن جیسی نعمت ملی ہوئی ہے میرے پیغمبر، آپ اسی کی تبلیغ کرتے رہیں، چھوڑے یہ نہیں مانتے، نہ مانے پھٹے نانا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ،
اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ دیے گئے ہیں قرآن، آپ قرآن دیے گئے ہیں تو آپ سچے رسول ہیں، نیچے لکھنے لہذا آپ سچے رسول ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ دیے جا رہے ہیں قرآن کس ذات کی طرف سے، مِن لَدُنْ حَکِیمٍ علیم، حکمتوں کا جو مالک ہے، ذرے ذرے علم رکھنے والا ہے، اس ذات کی طرف سے قرآن دیے جا رہے ہیں حکیم علیم کے نیچے، لہذا اس کو ضرور ماننا چاہیے، لہذا اس کو ضرور ماننا چاہیے۔ اس قال موسیٰ علیہ، یہ پہلا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سام مجھے نقصان نہیں دے گا، وہ عالم الغیب نہ تھے۔ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِأَہْلِهِ، اپنی بیوی کو، وَنَا اہل کے اندر بیوی داخل ہے، بیوی یہ بیوی مراد ہے، آل سے مراد، انی آنست نارا، پتہ نہیں کون ساتھی مجھے بتائے گا، میں کیسے آپ کی خدمت میں ساری باتیں عرض کروں جب آپ یاد ہی نہیں رکھتے۔ انی آنست نارا، عرض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے رات کو سفر کیا تھا غیرت کی وجہ سے، کوئی بیوی کو نہ دیکھے، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، راستہ بھول گئے، آگ نظر آئی، انی آنست نارا، یقیناً میں نے محسوس کی ہے آگ، وہ آگ تھی شکل آگ والی تھی، ماشاءاللہ کیا تھی، مشکلن آگ تھی، شکل آگ والی تھی، آگ نہیں تھی۔ میں نے وہاں جملہ بھی لکھوایا تھا، درخت جیسے جیسے آگ زیادہ ہوتی جاتی تھی درخت کے پتے زیادہ سبز ہوتے جاتے تھے۔ سآتیکم منہا بخبرن، ان قریب لے آؤں گا میں تمہارے پاس، منہا اس آگ میں سے، بخبرن کوئی خبر، آگ جلانے والوں سے پوچھوں گا راستہ بھول گئے راستہ تو بتا دو، او آتیکم بشہاب قبس، یا لے آؤں گا تمہارے پاس شعلہ، قبس بمعنی مقبوسہ، قبس بمعنی مصدر میں یا فاعل والا معنی ہوتا ہے یا مفعول والا، یہاں قبس مفعول کے معنی میں، مقبوساتن، مقبوساتن بشہاب مقبوساتن، میں لے آؤں گا تمہارے پاس شعلہ، ایسا شعلہ، قبسن آگ میں سے لیا ہوا، آگ میں سے لیا ہوا شعلہ لے آؤں گا۔ شہاب موصوف ہے، قبس اس کی صفت ہے، یا شہاب مبدل منہ ہے اور قبس اس سے بدل ہے۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرمی حاصل کرو، کیوں اگارے لے کر آؤں گا۔ عرض کیا تھا درد ذہ شروع ہو گیا بیوی کو، اس وقت عورت کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلما جاء نودیا، پر جب کہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس، نودیا آواز دیے گئے، من جانب اللہ، ان پورے کا، عبارت تھی بے انہو، پورے کا، ان اصل میں کیا تھا، انہو اور با محذوف ہے، بے انہو، آواز دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے، کون سی آواز دیے گئے، انہو بے انہو، معین طور یقیناً پورے کا منفی النار، شان یہ ہے کہ برکت دیا گیا ہے وہ بندہ فی النار جو آگ میں ہے، برکت دی گئی ہے وہ ذات فی النار جو آگ میں ہے، جو کوئی آگ میں ہے وہ برکت دیا گیا ہے، ومن حولہا، اور جو آگ کے آس پاس ہیں ان کو بھی برکت دی گئی ہے۔ اب یہ بورے کا من فی النار، سامنے لکھے نمبر 1 ملائکہ، جو آگ میں ملائکہ ہیں ان کو برکت دی گئی اللہ کی طرف سے، یہ آواز اللہ کی جانب سے آئی۔ نمبر 2 وہ تجلی جو آگ میں ہے، وہ تجلی جو آگ میں ہے وہ بھی برکت دی گئی ہے۔ نمبر 3 وہ شخص جو آگ کی طلب میں ہے، وہ شخص جو آگ کی طلب میں ہے اور اس کے ارد گرد ملائکہ ہیں، اور اس کے ارد گرد ملائکہ ہیں۔ یہ سب غالباً موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے فرمایا،
بس انس پیدا ہو، وحشت نہ ہو. تاکہ عجیب بات تھی کہ آگ زیادہ بھڑک رہی ہے، درخت زیادہ سبز ہو رہا ہے. وسبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ، اقول سبحان اللہ. عبارت کیا تھی؟ اقول سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا دوسرا قول نودیا سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ نودیا اس کے ساتھ لگے گا، نودیا سبحان اللہ. میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یا آواز دی گئی سبحان اللہ. سامنے لکھیں دفع شبہ، ایک شبے کا جواب ہے کہ اللہ کا جسم تھا اور اللہ کا نمونہ تھا. اللہ کا جسم تھا اور اللہ کا نمونہ تھا. فرمایا نہیں نہیں سبحان اللہ، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے. ہاں، یہ اللہ کا نمونہ نہیں تھا، اللہ کا جسم نہیں تھا. اللہ کریم پاک ہے، رب ہے سارے جہان والوں کا. سبحان اللہ. اللہ حدود سے پاک، اللہ مقدار سے پاک، اللہ شریکوں سے پاک. سبحان اللہ. اور اگر سبحان اللہ کو نودیہ کے ساتھ لگائیں گے نا، نودیہ سبحان اللہ، پھر اور معنی ہوگا نودیہ نودیہ سبحان اللہ. اب یہ پھر شبے کا جواب ہے. اللہ نے کیسے کلام فرمایا؟ اللہ نے کیسے کلام فرمایا؟ فرمایا نودیہ سبحان اللہ، آواز دی گئی ندائی سبحان اللہ. میں اللہ کریم پاک ہوں، مجھ کو دنیا والوں پر قیاس نہ کرنا. رب العالمین جو رب سارے جہانوں کا. یا موسیٰ ہے موسیٰ علیہ السلام، انہو یقیناً شان یہ ہے، ضمیر شان. انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں متصرف. نیچے لکھے متصرف. کیوں متصرف؟ والعزیز الحکیم. اس پر لکھنا ہے عزیز الحکیم پر علت، چونکہ زبردست میں ہوں، حکمتوں کا مالک میں ہوں، تو متصرف بھی میں ہوں. آگے نیا مضمون ہے جو پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. انی لا یخاف لدی المرسلون. انشاءاللہ زور کی بات عرض کروں گا.